يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من أشهد الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، قرآن پاک کی نہایت ہی مشہور معروف آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کرنے ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ کئی دنوں سے نماز کے متعلق میں چند باتیں پیش کر رہا تھا. اب وہ مسائل جن کا جان مسلمانوں پر لازمی ضروری ہے، اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اسی لیے تاکہ ہمارے مسلمان جو آج مسجدوں سے دور رہے اور نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں، یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم نماز کے مسائل نہیں جانتے ہیں کہ نماز میں کیا کیا ضروری ہے. انہیں جاننے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ نماز شاید بہت بڑا اس کے اندر کارنامہ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نیت یاد نہیں ہے تو کیا کریں گے، شکر نہیں ہے کیا کریں گے. ان تمام چیزوں کے متعلق کی بات نہیں. آج قرآن پاک میں شاید مبارکہ کیا اور کا شرف حاصل کیا. جب ہم نماز پڑھنے لگے ہیں قرآن پاک میں صبر اور نماز کے لیے مدد کرتے ہیں. صبر اور نماز کے لیے مدد کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں اس میں جہاں رب کی تاریخ و توسیع بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، جیسے ثنا پڑھتے ہیں، اس میں رب کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اس کی تعظیم بیان کی جاتی ہے. پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے. تمام اچھائیاں تمام تعریفیں اللہ عز و جل کی سارے جہاں کا پالن. یہ کر کر کے بندہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کرنے کا طریقہ بندے کو سکھایا ہے، وہاں یہ بھی سکھایا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ تو مانگو مجھے، کیونکہ دینے والا وہی چاہتا ہے. اور نماز پڑھنے آتے بھی اس لیے ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر سخت قرار دیا ہے صرف اس لیے تاکہ بندہ اطاعت الہی کر کے اطاعت رسول کر کے قرب الہی کو حاصل کر. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے مومن پر احکام نافذ کیا. اس لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یقیناً وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، ان کو بتایا طریقے پر چلتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیا. اس لیے نماز میں کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم. نماز جیسے اکثر عبادت ویسی جو رب کی تاریخ و توسیع بیان کر رہے ہیں، ان کے ملوکیت کو بیان کر رہے ہیں، ان کے ربوبیت کو بیان کر رہے ہیں، ان کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کو بیان کر رہے ہیں، جہاں اقرار کر رہے ہیں. وہیں بندہ یہ بھی کرتا ہے کہ ہدایت دینے والا، ہدایت کے راستے پہ چلانے والا میرے ساتھ کسی کا کوئی اور نہیں. اب نماز پڑھنا بندہ مومن پر فرض ہے، لیکن ہم پر لازم و ضروری ہے کہ نماز مومنانہ انداز میں ادا کیا جائے. رویہ طریقہ وہ ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے جھل کے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یقیناً قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو مومنوں کی صفت بیان کی گئی ہے اس کی طرح نماز پڑھیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
کامیابی کو پہنچ گئے ہوں، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، کامراد ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مومن کا دل رب کے ذات کی طرف مائل رہے، رب کی طرف مائل رہے، یہ خشوع ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں تو جہاں ہماری زبان قرآن پاک اور تذکر و تحلیل کی تلاوت میں لگ رہی ہے، وہاں ذہن و دماغ میں یہ بات رہے کہ ہمارا جو دل ہے بارگاہ الہی کی طرف مڑا ہوا ہے۔ ایسی کو مومن کی صفت بیان کی گئی۔ وہی مومن کامیاب و کامراد ہے جو اپنے نمازوں میں جس کا دل رب کی طرف مائل ہے۔ جب ہمارا دل، ہم میں سے کس شخص کا دل بھی رب کی طرف مائل ہوتا ہے، جسے خشوع کہا گیا ہے، یہ کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو پھر نماز میں بوجھ نہیں لگتی۔ نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں، احساس و برداشت سے، بوجھ سمجھ کر نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں کیا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ صبر اور نماز کے ذریعے تم مدد طلب کرو، اور یہ بھاری بوجھ ہے کہ عام لوگوں کے لیے، منافقوں پر یہ بوجھ بن جاتا ہے۔ الا علی الخاشعین، لیکن جس کا دل رب کی طرف مائل ہے، جس کے دلوں میں خشوع اور خضوع ہے، اس پر بوجھ نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کسی شخص کے دلوں میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ہمارے پر ڈالا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے گناہوں میں یا رب کی نافرمانی کر کے ہم اتنے دور چلے گئے ہیں کہ جو چیز قرب الہی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، افضل ترین ذریعہ ہے، ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، نافرمانی کرتے، کسی کو گناہ کرتے، نبی پاک رسول کی نافرمانی ہو، یعنی ان کی سنتوں پر نہ چلنا، اللہ عز و جل کی نافرمانی ہو، یعنی کہ کام فرائض و واجبات پر عمل نہ کرنا، ان کے منہیات سے نہ بچنا، جن فرائض کو عمل کرنے کا حکم دیا اس میں نہ کرنا، یہ کر کے اگر تم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہو، خود کو گناہگار کر بیٹھے ہو، تو ایسا نہ سمجھو کہ تم برباد ہو جاؤ۔ اللہ اس قدر رحیم ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یعنی اپنے محبوب سے کہا رہا ہے قل یا عبادی اللہ، اے محبوب تم کہہ دو، فرما دو کہ اے میرے گناہگار بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ اس کے بارگاہ میں آؤ، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آؤ، وَأَسْلَمُ لَهُ، اور اس کے فرما برداری میں لگ جاؤ، اس کا کہنا ماننے لگو، اطاعت و فرما برداری میں لگ جاؤ۔ یہ جب لگو گے تو رحمت الہی تمہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے، ارے اللہ عز و جل کی یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اب دل کی کیفیت وہ ہوتی ہے جو صرف بندہ جانتا ہے، رب جانتا ہے کہ ہم دل میں کیا توبہ کر رہے ہیں اللہ سے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو صرف رب جانتا ہے، یا وہ بندہ جانتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اور کتنے خلوص و للہیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں۔ اب بندہ جس قدر اپنے دل سے خشوع و خضوع کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اسے معاف نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہے۔ محبوب بندہ بننے کے لیے تو ایک یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کرے، لیکن رب کی رحمت ذرا دیکھیں وہ کس قدر رحیم ہے، کس قدر رحمان ہے وہ، کہ نافرمانی ہو جائے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس کی بارگاہ میں استغفار پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسے معاف نہیں کرواتا ہے بلکہ اسے اپنا محبوب بندہ بناتا ہے۔ مطلب یہ ہوا ہے کہ چاہے وہ نیک ہو یا گناہگار، اگر آپ کو
محبوب بندہ بننا ہے اللہ کا تو رب کی بارگاہ میں ہر وقت حرام توبہ کرتے رہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی استغفر کل یوم 70 مرۃ، کہ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اے مومنو تم بھی استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تو رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا، ان سے مانگنا میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ نماز افضل ترین عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو اس میں ہم جہاں ہدایت کے جہاں طلبگار ہوتے ہیں وہیں گناہوں کی بخشش کی مانگتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ ذکر مجھے بخش دے، ولوالدیہ، میرے ماں باپ کو بخش دے، ولمن تولد، اور ہماری ذریت ہماری اولادوں کو بخش دے۔ ذرا سوچ کے دیکھیں، ایک بندہ نماز پڑھنے آ رہا ہے اور صرف اپنے لیے حق پہ نہیں بلکہ پوری کائنات کے مسلمانوں کے حق میں دعا کر رہا ہے۔ یعنی بخشش کا جب مانگ رہا ہے رب کی بارگاہ میں، دربار تو چھوٹا ہے نہیں، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب مانگا جا رہا ہے تو صرف اپنے بارے میں نہیں، پوری کائنات کے بارے میں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ سرد مجھے اور میری اولاد کو، میری نسلوں کو نماز پڑھنے والا بنا۔ نماز پڑھنے والا کیوں؟ اس طرف کی فرمانبرداری بھی ہے، اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کے ماں باپ، دادا پردادا کروڑوں کی زمینیں چھوڑ کر کے گئے، کروڑوں، اور آج اس کے اوپر ہم لوگ عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن دل کی گہرائی سے سوچئے، کبھی ہم نے اس کے لیے دعا مغفرت کرے کہ ہمارا پردادا نے 5 ایکڑ زمین یا 35 ایکڑ زمین چھوڑ کے گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم عیش کی زندگی گزر رہے ہیں، چلو آج اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کسی کو یاد نہیں رہتا، کتنوں نعمتیں دنیا میں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، وہ بھول جاتا ہے یہ دنیا اسی جگہ ہے۔ لیکن آپ اپنے اولاد کو اگر آپ نمازی بنا دیے، آپ نماز پڑھنے والا بن گئے اور اپنے اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا دیے ہیں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ سمجھل مجھے اور میری اولاد کو، میری نسل کو نماز پڑھنے والا بنا، میری ذریت کو نماز پڑھنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، جو وہ عبادت کرے، چاہے میں کروں یا ہمارے خاندان والے آنے والی نسل کرے، اے اللہ عزت تو اسے قبول بھی فرما۔ پھر کیا کر رہا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بات یہاں یہ ہو گئی نماز کی نا، لیکن نماز کی جب بات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، تو آگے جو دعا ہے وہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس میں تو صرف نماز کے بارے میں ہے، عبادتوں کے بارے میں ہے، فرمانبرداری کے بارے میں ہے۔ لیکن بندہ فرمانبردار بنتا ہے، اس کی اولاد، اس کی نسل، اس کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی بہن جب نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب حساب و کتاب کے لیے قیامت کے دن لوگ لائن لے کر کھڑے، اس وقت مجھے بھی اور میرے ماں باپ کو بھی اور سارے مسلمانوں کو بخش دیجیے۔ سوچے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امتی کالمطر لا یدری اولها خیر ام آخرها، میری امت بارش کی طرح ہے، اس طرح بارش رحمت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے اس کا پہلا قطرہ فائدہ پہنچا رہا ہے یا آخری، سراپا وہ رحمت ہے۔ بعین ہی میری امت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی روئے زمین پر رحمت ہے، سب کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیں، ایک نمازی انسان اگر انتقال کر جائے تو لوگ کی سمجھیں گے فلاں کا ابا انتقال کر گیا، فلاں کا بیٹا انتقال کر گیا، فلانا کے شوہر انتقال کر گیا، یہی کہے گا نا۔ زیادہ سے زیادہ کس کو تکلیف ہو رہا ہے؟ اس کی اولاد کو، اس کے ماں باپ کو، اس کی بیوی بچوں کو۔ لیکن سچ پوچھیے، اگر بندے مومن انتقال ہوتا ہے تو صرف اس کے گھر والوں کو نقصان نہیں ہوتا، کائنات کے سارے مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس لیے آخری وقت بھی اس کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو صرف اس میت کے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ کرتے ہیں ربنا اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، پوری دعا دیتی ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لحینا، ہمارے شہدوں کو بخش دے، ومیتنا، ہمارے مردوں کو بخش دے، یہ دنیا سے چلے گئے،
شاہدنا جنازے میں شریک ہے اسے بخش دے، اور غائبنا جو کوئی بھی غائب ہو اپنے ہو یا بیگانے اسے بھی بخش دے، صغیرنا چاہے چھوٹے ہو اسے بخش دے، کبیرنا چاہے بڑے ہو اسے بخش دے، ذکیرنا و انثانا چاہے وہ ہمارے مرد ہوں اسے بخش دے، چاہے عورتیں ہوں اسے بخش دے۔ اب بتائیے دنیا میں کوئی بچا، کوئی مومن دنیا کا بچا؟ نہ زندہ بچا ہے، نہ اس دنیا سے جو چلا گیا اسے چھوڑا ہے، نہ چھوٹوں کو چھوڑا نہ بڑوں کو چھوڑا، نہ عورت کو نہ مرد کو، ہر ایک کو دعائے مغفرت میں شامل کر دیا۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جب وہاں پر آتے ہیں تو جہاں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور آخر میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے مانتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستوں یہ نماز افضل ترین عبادت بھی ہے، اور سچ پوچھیے تو ذات الہی کے قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن ہم کیا کیے؟ غفلت میں رہے۔ 5 وقت اذان کی آواز آتے رہتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اللہ تمہیں کامیابی دے، آؤ گے تب۔ ذرا سوچ کے دیکھیں کیسا دیا ہے ایک آدمی۔ نماز کا جو ٹائم دیکھیں، ایک آدمی 8 بجے کمانے کے لیے جا رہا، چاہے وہ جس بھی ہے، ایک کسان ہے کھیت کھلیان دیکھنے گیا، ایک کاروباری آدمی ہے اپنا بزنس سنبھالنے کے لیے، ایک آفیشیل آدمی ہے آفس گیا ہے، یعنی جو جس ڈپارٹمنٹ کے وہاں گیا۔ اتفاق یہ ہے کہ اگر اسے 10-12 بجتے بجتے کوئی کسٹمر نہ آئے، کسان گیا دیکھ رہا ہے کہ دھانوں میں کہیں کیڑے لگ رہے ہیں، کچھ کھیت ایسے ہیں جس میں دراڑیں پڑ رہے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، ایسی کشمکش میں رہتا ہے کہ ظہر کی اذان ہوتی ہے، بارگاہ الہی آتا ہے، وضو کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں آتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتا اللہم انزل علینا غیثا مغیثا، کہ اللہ عز و جل میرے ہمارے اوپر بارش برسا۔ نہیں، کیا کہتا ہے؟ جو رب نے سکھایا وہی مانگتا، جو رب نے سکھایا وہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ اس پہ چلا ہے جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، 14 صالحین۔ کیا وہ لوگ ناکام ہوئے ہیں؟ تو رب کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو کر کے یہ دعا کریں گے تو کیا رب کی رحمت بلوچ نہیں رہے گی؟ کیا رب نہیں جانتا ہے کہ ہمارا بندہ 4 گھنٹے تک کی محنت کیا لیکن ابھی تک اسے برکت اسے کچھ نہیں ملا؟ تو مصائب و آلات سے نکالنے والا ذات صرف وہی ہے، اس لیے بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے دعائے معذورہ پڑھ کے سارے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا مانگو، تضرعاً گڑگڑا کر، وخفیہ چھپ چھپ، کیونکہ سننے والا وہ ذات ہے، دینے والا وہی ذات ہے۔ اس لیے مسلمانوں نماز پڑھنا شروع کیے ہیں تو جہاں پاکی کا خیال رکھتے ہیں وہیں نماز کی بھی جو بھی واجبات ہے، فرائض ہے، اسے بتدریج سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ناپاکی کا خیال نہیں کریں گے اور ناپاک اگر رہیں گے تو آپ نماز پڑھیں گے، نماز کے اندر برے خیالات آئیں گے، دماغ ادھر ادھر بھٹکے گا، اب پھر کیسا ہوگا؟ منافقوں کی طرح جو قرآن پاک میں کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلوں کی طرح، ایسا لگتا ہے کہ بوجھ بن گیا ہے۔ اب پڑھ رہے ہیں کیوں؟ وَيَرَاهُمُ النَّاسُ، صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نمازی ہیں، فقط نہیں، پاکی کا بھی خیال رکھیں۔ تو پاکی کا صرف ایک نہیں خیال رکھا جائے، جسم پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، لیکن دل و دماغ اور ذہن و دماغ کو پاک کرنے کے لیے حلال رزق بھی ہو، اپنے آپ کو زبان کو بھی کنٹرول کیا جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من کنا فیہ، تو اگر منافق 3 باتیں جس کے اندر ہو وہ منافق ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں جس کے اندر 4 باتیں پائی جا رہی ہو وہ پکا منافق، ان میں سے اگر ایک بھی ہے اسے چھوڑ کر میں سے۔ پہلا کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، بات میں جھوٹ، یہ منافقوں کی علامت ہے۔
المیہ یہاں یہ ہے کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو اپنی ذات کو جھانکنے کے بجائے، اپنے گھر میں جھانکنے کے بجائے ہم پڑوسی کی کھڑکی میں دیکھتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ المیہ یہ ہے کہ ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اب قرآن میں کہا گیا وہ انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ تو اگر ہم میں سے پہلے یہ کہا گیا کہ یہ ہے کہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم پر لازم و ضروری ہوتا ہے کہ پہلے جھوٹ سے کنارہ کشی کرے، کیونکہ یہ منافق کی علامت ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اذا وعد خلف، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ مومن کبھی زبان کے ہمیشہ پکے ہوتے ہیں، وہ کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے منہ سے جو بدبو نکلتے ہیں اسے کیوں پائے؟ اگر ہمارے آپ کے کسی کے بھی گھر پہ سراپا سب گھر والے اگر جھوٹ بول رہے ہو تو رحمت کے فرشتے تو غائب ہوتے ہیں۔ اب پھر کہیں کہ برکت نہیں ہوتی، زبان میں تاثیر نہیں، رب کی بارگاہ مانگتے بھی ہیں تو ملتا نہیں، تو اپنی زبانوں کو اس سے بچا کر پاک کریں۔ اور پھر کیا کہا؟ اذا خصم فجر، جب لڑائی کرے تو گالی گلوچ شروع کر دیں۔ اس میں تو سب نہا گئے، چاہے بڑے ہو یا چھوٹے۔ اور ہم اتنے گر گئے ہیں کہ اگر اپنے بھائی سے بھی لڑائی ہوتی ہے تو ماں بہن کو کرتی ہے، اور ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے ہم میں سے ہر شخص کا، یہ بھی احساس نہیں ہو رہا کہ ہم جس کو گالی دے رہے ہیں وہ ڈائریکٹ اسے لگے یا نہ لگے، لیکن میری ماں کو لگ رہی ہے، ہماری بہن کو لگ رہی ہے۔ تو آدمی اتنا مطلب یہ ہے کہ نیچے چلا جاتا ہے کبھی گناہوں کے دلدل میں، اور ذہن و دماغ میں برائی اس طرح سے بیٹھ جاتا ہے جسے احساس بھی تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ کہاں تک جا رہا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا اذا خصف فجر، کہ جب وہ منافق کی علامت یہی ہے کہ اگر وہ لڑائی جھگڑا کر رہا ہو تو گالی گلوچ کر دے۔ اس لیے مسلمانوں ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر یہ بری عادت ہے تو سب سے پہلے سے رجوع کرے، توبہ کیا کرے، کیونکہ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اور چوتھی چیزیں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی بات کی جو اس میں ہے اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر جائے۔ اس میں جو ہے یاد کسی کو کچھ رکھنے دے دیجیے، 6 مہینہ دور کے بعد 6 گھنٹے کے بعد مانگے۔ ہم میں سے ہر شخص اس میں ہوتا ہے برابر ہو جاتے ہیں۔ آج اسی وجہ سے خاندانی مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم میں سے کسی شخص کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ڈھال کر کے ایک سچے پکے مسلمان بن کر کے لوگوں کے سامنے آئیں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ اسلام کے ماننے والا اتنا اچھا ہے کہ اسلام کتنا اچھا ہو۔ یہ بھی برائیاں ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے، یہ منافقانہ برائی ہے۔ اسے تو ہر حال میں ہم میں سے ہر شخص جو اس میں مبتلا ہے، چاہے اپنے ہو یا بیگانے، ہر شخص کو اس سے توبہ اور رجوع کر لینا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، اور لازم و ضروری ہے اسے چھوڑنا۔ اگر ان برائیوں سے بھی بچ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، یقیناً وہ اللہ ہی ہے جو توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے، وہ جو حب المتطہرین، جو خوب پاکی حاصل کرتا ہے۔ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ صحابہ میں سے کچھ ایسے تھے جو رفع حدث کے لیے جاتے تھے، پہلے ڈھیلے کا استعمال کرتے تھے، ڈھیلے کے بعد پانی استعمال کرتے تھے، نفاذت پسند تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ فضول خرچی تو نہیں ہوئی، ڈھیلے سے تو پاک ہو ہی رہے تھے، پانی کیوں استعمال کریں؟ اگر پانی استعمال ہی کر رہے ہیں تو پھر ڈھیلے کا استعمال کیوں کریں؟ جہاں ایک طرف صحابہ میں سے کچھ ایسے تھے کہ اعلیٰ درجے پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر جب خیال آتا تھا تو ایسا حکم نہیں ہے، ان کا سینہ، ان کا دل کانپنے لگتا تھا، تشریح نہیں لائے۔ یہ ادا رب کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو کثرت کے ساتھ توبہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، استغفار کرتا ہے، اسے محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔
اور جو کثرت کے ساتھ خوب پاکی حاصل کرتا ہے اسے بھی اپنا محبوب بندہ بنا۔ پاکی حاصل کرنے میں بھی اگر کوئی شخص خوب پاکی حاصل کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا نیک بندہ بناتا ہے۔ درود پاک پڑھا اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اے ایمان والو صبر اور نماز میں زمین مدد کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جاتا کہیں اور کوئی بھی معاملہ پیش آتا چاہے کتنا ہی خطرناک معاملہ ہو، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد دعا کرتے۔ جنگ بدر کا مشہور دعا ہے، جنگ بدر 313 ہزاروں کی تعداد، پہلی جنگ۔ اب وہ لوگ لڑ رہے ہیں جس میں 13 سال تک جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، صحابہ کرام اور پھر ان کے ساتھ انصار، کل ملا کے 313۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اب دعا کرتا اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعقب۔ اے اللہ عز و جل اگر یہ مٹھی بھر جماعت جو 313 ہے اگر یہ ہلاک ہو گیا، کہیں شہید ہو گیا، روئے زمین پر تیرا نام لینے والا پھر کوئی باقی نہیں ہے، داخل نہیں ہے۔ اللہ نے فتح کامیابی دی اور ایسی کامیابی دی اب کفار ایسا ڈرا کہ زندگی میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، کفار و مشرکین کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے مدد کس طرح سے کرنی چاہیے، ہمارے پر مصیبت آئے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، ہم دعا کریں۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے شخص ہیں میرے دوستو، اگر اس کا بیٹا بیمار ہو جائے، بھائی بیمار ہو جائے، ہم میں سے کسی شخص کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ مصلی بچھائے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں مانگے۔ صرف ہم جھوٹ پوچھ کے بولتے رہتے ہیں کہ ہم تو بہت دعا کیے لیکن ٹھیک نہیں ہونا۔ دعا اگر کیا جاتا تو یقیناً اسے شفا ملتی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ المیہ یہاں یہ ہے کہ لوگ ایسے جگہ چلے جاتے ہیں جہاں جانا کفر و شرک ہے۔ من اتى الکاہن او العفراق فقد کفر بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ مسلم وغیرہ کی حدیث پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی کاہنہ کے پاس چلے جائے، عرافہ کے پاس جائے جو ہاتھ دے کر کے دکھاتا ہے، کاہنہ جو کھالو کر دیکھتا ہے، سندور اندر لکیر چکری کھینچ کھاچ کے یہ تمام چیزیں دیکھتا ہے، اگر کوئی شخص وہاں جائے اور اس کو جو بھی بات بولے اور وہ کہا ہاں آپ تو صحیح بتا رہے ہیں، میرا ایمان ذرا سوچ کے دیکھے، ہمارے یہاں کوئی انتقال ہوتا ہے تو دفن بعد میں پہلے چلو آج کی تو سب بھائی بھائی میں لڑائی ہو گئی، ایمان تو گیا، اخوت بھی گئی، معاشرہ بھی تباہ ہو گیا۔ وہ تو کافر کیا جانتا ہے بتاؤ، جو ناپاک رہنے والا۔ اگر تم کو جاننا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں ہمارے حق میں خیر کیا ہے نہیں تو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، اسے دعا استخارہ کہتے ہیں، نماز استخارہ کہتے ہیں۔ سونے سے پہلے 2 رکعت نمازیں پڑھے استخارہ کی نیت کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ہو، اور اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ کے سوئے، انشاءاللہ اگر وہ جگہ پاک ہوئے پہلی یا تیسری رات تک انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو بشارت مل جائے گی، خوشخبری مل جائے گی کہ یہ کام، یہ کار خیر آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو ہمارے رسول نے ایسا نہیں چھوڑ دیا ہم لوگوں کو، دنیا کی ہر شعبے میں، زندگی کے ہر قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کی، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں چھوڑ کر کے ایسے طریقے اپنا لیے ہیں جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے سراسر خلاف ہے، اور ہم میں سے کسی شخص کو احساس نہیں ہے۔ اس لیے میرے کئی جگہوں پہلے آیت مبارکہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ اگر کوئی اطاعت رسول سے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ذرہ برابر بھی اگر کوئی منہ موڑ لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف اللہ نے کہا اے محبوب آپ کو ہم نے ان کی حفاظت کرنے کے لیے کبھی نہیں بھیجا جو نافرمانی کرتا ہے، جو اطاعت و فرمانبرداری نہیں کر رہے اس کے لیے بھیجا ہی نہیں آپ کو۔ رحمت الہی
سراپا رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں بھی رحمت الہی ملے گی تو ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں. اس لیے گناہ گار بندہ بھی ہے جس نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، اے میرے گناہ گار بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اللہ کی ذات ہے جو ساری گناہوں کو بخش دیتا ہے. شرط یہی ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ. انیبوا الی ربکم، آؤ اپنے رب کی طرف، آؤ اپنے رب کی طرف. واسلموا لہ، اور ان کا کہنا مان لو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. اگر تم چلو گے تو سورہ بقرہ میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو کوئی بھی میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے نہ دنیا میں کسی چیز کا خوف ہوگا نہ آخرت کا حزن و ملال. کیا مقام ہے اس امت میں کہ صرف اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے، احکام الہی اسرار انبیاء پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک عام مسلمان کو اٹھا کر کے ولایت کے درجے کو اٹھا کر رکھ دیا. جو اولیاء کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء کے بارے میں ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال. صرف اولیاء کرام ہی نہیں، عام مسلمان بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت یافتہ بن جائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا شروع کر جائے تو قرآن پاک میں صاف اللہ ارشاد فرما رہا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو کوئی بھی میری ہدایت پر عمل کرے گا اسے نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت کو حزن و ملال. اب اتنی بڑی فضیلت ہے ہمیں، اتنے انعامات اللہ کی طرف سے ہے ہمیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم رب کی بارگاہ سے اگر دور رہیں گے. بار بار میں اقبال کا ایک شعر دہراتا ہوں کہ ہم تمہاری کا کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ رہے منزل ہی نہیں، تربیت عام ہے وہ قابل جوہر ہی نہیں، جس سے تعمیر و آدم کی مکیل ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ دور تو موجود ہے گزائی ہے. اس لیے مسلمانوں ابھی بھی موقع ہے. آج اگر ہماری نیند کھلی ہے جمعہ کی صبح، مطلب یہ ہے کہ ابھی زندگی باقی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آج اس جمعہ سے عہد و پیمان کر لے. دنیا کچھ کہے ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا عمل کرنے کے لیے ہم ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے. اس عہد کے ساتھ آج جمعہ ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر رحمت و نور کی بارش فرمائے اور ہم سب گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشش فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما. السلام علیکم.